پارلیمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ایسا بل ہے جس کے مطابق کوئی بھی شخص اپنا جینڈر چینج کر سکتا ہے بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے. اگر کوئی مرد یا عورت اپنے آپ کو، اتنا لمبا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم آپ ویڈیو میں نے تو میرے بھائی کئی بار یہ بات کی ہے. رہ گیا آپ شریعت کورٹ کا اور باقی معاملات. ہمارا تو واضح اسٹانس ہے اس حوالے سے. سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو بھاروں گا، وہ تیری بنائی ہوئی خلقت کو بدلیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں. دنیا میں کسی مسلمان کا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جو اس طرح کا جینڈر ہے اس کو تبدیل کریں. سب اس کو حرام سمجھتے ہیں. پارلیمنٹ میں آیا ہے، پارلیمنٹ میں تو میرے بھائی جو پازیٹیو بل بھی آئے ہیں، اپروو بھی ہوئے ہیں، پریکٹیکل اپلیکیشن آج تک ان کی نہیں ہوئی ہے. نہ یہ اپروو ہونا ہے، اپروو بھی ہو گیا، اس کی اپلیکیشن کوئی بھی نہیں ہونی. آپ بے فکر ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو. اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حالات آئے ہیں. ان میں سے ایک مقام سورۃ الاعراف بھی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر سدوم کی بستی کی طرف بھیجا. یہ آج بھی بستی موجود ہے لیکن تباہ شدہ حال کے اندر. اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے. اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں. اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریئل ٹائم موجود ہیں، جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے. انگلش میں ہم سڈوم، کیونکہ وہ ڈی یوز ہوتا ہے، سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے. ہومو سیکچولیٹی بعض لوگ اس کے لیے لواطت قوم لوط کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے. حضرت لوط علیہ السلام پر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں. ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی. کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے 2 بیٹیوں کے. ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی، جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں، بعض کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں. اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کانٹیکسٹ میں بھی قوم لوط کا عمل مدارس کے اندر، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں. آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے، اور کتاب الحدود چیپٹر جو مشکات کا ہے، جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی، اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی. پرائمری بکس مسند احمد، جامعہ ترمذی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ. اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ خواہ وہ اس کی بیوی ہو اس طرح کا عمل کرے. جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بالرضا کر رہے ہیں.
اور اگر ظاہر ہے کہ بالجبر ہوا ہے تو پھر صرف فائل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے جو خلفائے راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے زمین پر پٹخا جائے، مر جائے تو ٹھیک، اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اس کی سزا ہے۔ کتنی سخت سزا ہے، آپ اندازہ کریں اس عمل کی، اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیٹیکٹ کی گئی ہے۔ آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹخ دیں، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج بھی سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوا اور پتھر نکلے تھے، جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ ظاہر ہے اس کی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے، یا چنگھاڑ کی شکل میں آتا ہے، یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ بہرحال اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی، آج بھی ان کے جو فاسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے منہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن کے ہوئے ہیں۔ وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں ریئل ٹائم۔ وہ سدوم کی بستی ہے، انگلش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم سدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا، چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا۔ لہذا یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں، اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیٹیکٹ کی گئی ہیں، کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا۔ مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی، عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں۔ امریکہ کی بعض سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل، قانونی شکل دے دی ہے، حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برا فعل کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آؤٹ پٹ اولاد تھی، اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر کہا جاتا ہے، جبکہ جس ڈیموکریسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے، کثرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر۔ نبی الاسلام بھی، خلفائے راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے ہیں۔